بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ دنیا کا جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کے الیکشن جیتے ہی پوری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ پوٹین کے ساتھ جنگ سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو اس نے زیلنسکی کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو یعنی اس کے اندر وہ کہتے ہیں زیلنسکی کی جو ہے پاپولیرٹی 10 گنا بڑھ گئی ہے، جو اس نے جواب دیا ہے ٹرمپ کو۔ اب ان کو دوسرا بڑا دھچکا جو لگا ہے، یہ جو اسرائیل اور عربوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور شاہ فیصل نے کہا کہ ان کا تیل بند کر دیا جائے۔ وہ بہت بڑا دھچکا لگا تھا، خاص طور پہ امریکہ کا جو روب اور دبدبا تھا، اس کے اندر کمی آئی تھی، تاکہ بھاگے اور اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا۔ تو اب اس کے بعد جواب آیا ہے OIC کی میٹنگ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کو خود آباد کریں گے، وسائل ہم فراہم کریں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ وہاں پہ خرچ کرے یا اسرائیل غزہ کو ہڑپ کر جائے۔ اب یہ عجیب صورت حالات ہے۔ ایک طرح تو امریکہ سعودی عرب کو دھمکیاں دے کے، میں تو یہی سمجھتا ہوں، ان سے $1 ٹریلین امریکہ میں انویسٹ کروانا چاہتا ہے۔ اصل میں لوگوں کو پوری طرح بھی یہ تصویر واضح نہیں ہو رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکہ کے اندر وہ بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ پہلا صدر ہے جو اس طریقے سے جیتا ہے، اور پہلے ہی صدر ہے امریکہ کا جس کے خلاف پورا امریکہ باہر نکل آیا ہے۔ ڈاکٹر ہوں، وکلاء ہوں، تمام لوگ ہوں، عام ووٹر بھی، ہر شہر میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تم ہمیں مروانے چلے ہو، آپ امریکہ کو توڑوانا چاہتے ہو۔ اچھا، ادھر جو روس سے تعلقات ٹھیک کر رہا ہے، اس میں روس اس کی کوئی شرط نہیں مان رہا۔ اس سے اپنے پالیسی کے مطابق وہ کہتا ہے ہم نے اتنے پیسے لگائے، وہ ہمیں واپس دے دیں۔ اسی طریقے سے افغانستان میں جو ہمارا اسلحہ پڑا ہوا ہے،
وہ ہمیں واپس دیتے ہیں. اب کبھی اس طریقے کے مطالبات یہ کوئی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے. جیسے وہ باتیں کرتا ہے اور ایران سے کہتا ہے ہماری تو صلح ہو سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی سی ہماری شرائط ہیں کہ ایٹمک انرجی جو ہے اس کی پالیسی ایران ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لے, اس سے بھی تعلقات ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ مان لیں کہ وہ صرف کولمبیا میں بھی ہو, پاناما کے اندر ہو, وہ صرف اپنے مفادات کو تحفظ دینا چاہتا ہے. اسے پتا ہے کہ اب ڈالر کا دور ختم ہو رہا ہے. اس نے اپنی انتخابی کیمپین میں بھی کہہ دیا تھا کہ جناب یہ امریکن ڈالر کی حیثیت جو ہے یہ ردی کے پیپر کے برابر ہونے جا رہی ہے. مجھے منتخب کر دو, میں ڈالر کو طاقتور بنا لوں گا. اب ڈالر کہاں ہے جو میں ایک ایسی ہوتی ہیں معیشتیں وہ گرتی جاتی ہیں. امریکہ کے بارے میں تو یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ وہ 40 سال کے اندر وہ سپر پاور نہیں ہوگا, بلکہ وہ امریکہ کئی ملکوں میں تقسیم بھی ہو جائے گا. ان کی اپنی یہ جنگ ہے. اور ہم جو پاکستان والے ہیں ہم مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے تمام ممالک خواہ وہ اسلامی ہوں یا دوسرے ہوں وہ پاکستانیوں کو باہر واپس بھیج رہے ہیں. سنگاپور ہو, ملیشیا ہو, اسی طریقے کے سارے یہ ممالک جو ہیں, کیونکہ ہمارے جو وہاں پہ مین پاور ہے اوورسیز پاکستانی ہے, وہ کوئی ایک یا تو ٹرین ہو, ان کے اندر جو ہے کوئی اسکل ہو, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب جب وہ اسکل کی بجائے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ جگہ دے رہی ہے, تو پھر پاکستان کے لوگ کدھر جائیں گے؟ ہمارا حال یہ ہے, افسوسناک بات ہے کہ یہ جو نہر بنا رہے ہیں کینال, دنیا میں انگریزوں نے بھی اپنے ہیروز کے نام پہ بھی نہروں کا نام نہیں بنائے. یہاں پہ صدیوں سے نہریں بنتی رہی ہیں, کبھی کسی نے اپنے یہ وہ نہر کا نام بھی ایک شہید کے نام پہ رکھ رہے ہیں. اس شہید کو تو خراب نہ کرو, اس کے خلاف پورا سندھ نکل آیا ہوا ہے. جنوبی پنجاب سمجھتا ہے کہ ہمیں تو کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اپر پنجاب بھی یہی سمجھ رہا ہے, لیکن وہ چونکہ نام کے ساتھ شہید ہے نہر کا نام, تو اس لیے وہ تو پوتر ہے, اور اس کا پانی تو آب زمزم کے مطابق ہے. کوئی سوچ نہیں ہے. سوچ ہے کہ زمینیں دے دیں گے,
اور اس وقت سب سے بڑا کاشتکار تو ہمارا فوج ہے، ادارہ ہے، ایسے ادارہ اور ساری زمینیں چھین رہے ہیں لوگوں سے. یہاں تھل کے اندر، سندھ کے اندر، ہر ضلع کے اندر جس کی اتنی وہ اہمیت نہیں رہی، کیونکہ اس کے لیے آسان ہے کہ ہمارے لوگ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں، ان کو یا ان کی فیملیز کو کم از کم ان کو زمین دیں گے، وہ جا کے بیچ دیتے ہیں دوسرے دن. یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک عقل مند تو میں نہیں کہہ سکتا جو ہماری جرنیل ہیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. اپنے ملک کو کھانے کے لیے، یار یہ ملک تو جتنا کھاؤ ختم نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ اب یہ جو پاکستانی ہیں وہ اپنی فوج سے نفرت کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھے نہیں ہے سروے، بار بار اس طریقے کے سروے آ رہے ہیں، اور یہ اپنا ہمارے جو ہے جو سوشل گیدرنگ میں بھی عجیب و غریب حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں. عاصم صاحب، اللہ نہ کا حصہ میں بولی ہوں، تو عاصم صاحب جو ہیں، جو ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں، وہ کبھی کوئی تیز سوچ رکھنے والا آدمی تو نہیں ہے. کہیں آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہے؟ اچھا کیا پڑھا ہے؟ وہ آج تک کچھ نہیں، کوئی کتاب پڑھی بھی ہے؟ کچھ پڑھے لکھے جرنیل بھی ہوتے ہیں، وہ ویسے بھی امریکہ میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسی صورت حالات میں ایک ایسی کشتی کے ہم سوار ہیں جس کا کہیں لنگر انداز ہونے کے لیے اینکر ہی نہیں ہے، اینکر ہی نہیں ہے، ہچکولے کھا رہی ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود میں مایوس نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے گا. اسی طریقے کی جو لیڈرشپ ہوگی، جو ہماری فوج ہے، اس کے باوجود بھی ترقی کر جائے گا، کیونکہ اس ملک کے لیے وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جمہوریت کے لیے، عام آدمی کی آواز کے لیے لوگ کھڑے رہے ہیں. 70 سال سے مارشل لا بھی رہا ہے اور اس کے کو برا کہنے والے بھی رہے ہیں. میں نے ساری عمر کہا برا ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جو ہے اس کو ماچس کی تیلی سے آگ لگا دینی چاہیے، لفظ ماشاء اللہ کو. یہ کوئی میرے جذبات نہیں ہیں، اسی میں پاکستان کی بقا ہے.